کرکٹ کے تیز گیندباز ہمیشہ ہی میدان میں جوش و خروش لائے ہیں، اگرچہ تیز کرکٹ گیندبازوں نے طویل عرصے سے کرکٹ پر غلبہ حاصل کیا ہے، لیکن اس کھیل کو زیادہ تر بلے باز کے کھیل کے طور پر جانا جاتا ہے۔ کھیل کے ضوابط کے تحت بلے بازوں کو پسند کیا جاتا ہے۔ گیند بازوں نے عظیم بلے بازوں کے لیے مسائل پیدا کیے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ ناک اور یہ تبسم جلالی۔ آج کی تاریخ ناک آپ کے لیے بہت دلچسپ ہونے لگی ہے، کیونکہ آج ہم آپ کو بتانے لگے ہیں کہ کرکٹ کے تاریخ کے تیز ترین گیندباز کون سے تھے۔ آئیے آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر، اس ولاگ کے اندر 30 تیز ترین گیندباز کے بارے میں بتائیں گے جو کہ مختلف ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ اگر ہم آپ کو تفصیل پر لیے چلیں، اگر ابھی تک آپ تاریخ ناک کے سبسکرائبر نہیں ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر اس کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ تاریخ ناک کے تمام تر ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچتی رہے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ کرکٹ کی تاریخ میں اب تک کے 30 عظیم ترین گیندبازوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ کو بتاتے ہیں جیمز اینڈرسن۔ 22 مئی 2003 کو زمبابوے کے خلاف اپنا ٹیسٹ ڈیبیو کرنے کے بعد جیمز مائیکل اینڈرسن نے خود کو اس کھیل کے اب تک کے تیز ترین بالر کے طور پر قائم کیا۔ 300 سے زیادہ بین الاقوامی میچز میں 1000 سے زیادہ فرسٹ کلاس وکٹیں حاصل کی ہیں۔ اینڈرسن نے مشہور طور پر 3 الگ الگ ٹیسٹ میچوں میں 3 دفعہ 10 وکٹیں حاصل کی۔ اسے کھیل کی تاریخ کا سب سے بڑا سوئنگ سمجھا جاتا ہے۔ اینڈرسن کے پاس 600 سے زیادہ ٹیسٹ وکٹیں لینے کا اعزاز بھی حاصل ہے، جو کہ وہ واحد فاسٹ بالر ہے جس کے پاس یہ ریکارڈ موجود ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کو بتاتے ہیں گلین میگرا۔ آسٹریلیا کے ہم وقت کے بہترین بالر میں سے ایک گلین میگرا تھے۔ انہوں نے 563 ٹیسٹ میچز میں 124 وکٹیں حاصل کی۔ وہ شاندار درستگی کے لیے جانا جاتا ہے اور اپنے عروج کے دوران وہ اپنی نسل کے سب سے زیادہ مستقل مزاج کے کھلاڑیوں میں سے ایک تھا۔ میگرا جیمز اینڈرسن اور اسٹیورٹ براڈ کے بعد تیسرے نمبر پر سب سے کامیاب تیز ترین گیندباز تھے۔ ان کے پاس کرکٹ ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ 71 وکٹیں لینے کا ریکارڈ بھی ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ کو بتاتے ہیں ڈیل سٹین۔ جدید کرکٹ میں سب سے مؤثر فاسٹ بالر ڈیل سٹین ہے۔ 2008 سے 2014 تک ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ سٹرائک ریٹ رکھنے والے ریکارڈ ہولڈر ہیں، جنہوں نے یہ ریکارڈ اپنے پاس رکھا تھا اور 263 ہفتوں تک ICC ٹیسٹ رینکنگ میں ٹاپ پوزیشن پر فائز رہے۔ انہوں نے 90 سے زائد میچوں میں 435 وکٹیں حاصل کی۔ اگلے نمبر پر ہیں وسیم اکرم۔ 3 جون 1966 کو پیدا ہونے والے وسیم اکرم کو اب تک کی بہترین فاسٹ بالر میں شمار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے 104 ٹیسٹ 356 ون ڈے میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ ہر حالت میں بائیں ہاتھ کے تیز گیندباز کے طور پر اپنے آپ کو منوایا۔ 1985 سے 2002 تک 104 ٹیسٹ میچوں میں وسیم اکرم نے ریورس سوئنگ بالنگ کے علمبرداروں میں سے ایک اپنے آپ کو ثابت کیا تھا اور 414 وکٹیں اس نے حاصل کی تھی۔ انہوں نے اس عرصے کے دوران 25 بار سے زائد 5 وکٹیں بھی حاصل کی تھی، جس سے وہ ان کے خلاف بیٹنگ کرنے والے سب سے تمکن لوگوں میں سے ایک بن گئے تھے۔ 5ویں نمبر پر آپ کو بتا رہے ہیں کٹلی امبروز۔ عظیم ویسٹ انڈین فاسٹ بالر کٹلی امبروز، جو کہ 21 ستمبر 1963 کو پیدا ہوئے تھے، وہ باسکٹ بال کھیلنے کے خواہش رکھتے تھے۔ اس نے تھوڑی دیر سے کرکٹ کھیلنا شروع کیا اور اس کھیل کے بہترین بالرز میں سے ایک بن گئے تھے۔ امبروز کا غیر معمولی بلند باؤنس، جو اس کے 6 فٹ 7 انچ کی اونچائی کی وجہ سے ممکن ہوا، اس نے بلے بازوں کے لیے اس کی ڈیلیوری کو سنبھالنا مشکل بنا دیا۔ انہوں نے 1993 میں آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ میچ میں صرف 1 رن دیتے ہوئے 7 وکٹیں حاصل کی تھی۔ امبروز نے 1988 سے 2000 تک 98 ٹیسٹ میچوں میں ویسٹ انڈیز کی نمائندگی کی اور 405 وکٹیں حاصل کی۔ اگلے نمبر پر ہے رچرڈ ہیڈلی۔ سر رچرڈ جان ہیڈلی کو متعارف کرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ نیوزی لینڈ کے سابق کرکٹر کو کھیل کی تاریخ کی بہترین فاسٹ بالر اور آل راؤنڈر میں شمار کیا جاتا ہے۔
انہوں نے 1973 سے 1990 کے درمیان 86 ٹیسٹ میچوں میں حصہ لیا اور 431 وکٹیں حاصل کی۔ کھیل کے طویل ترین ورژن میں وہ زیادہ بین الاقوامی ریکارڈ بنانے والے پہلے بالر تھے۔ 2 سنچریوں اور 15 نصف سنچریوں کی مدد سے روایتی سوئنگ بولنگ کے بادشاہ ہیڈلی نے 3134 رنز بھی بنائے تھے اور اس دوران 401 وکٹیں حاصل کی تھی۔ اگلا نمبر آتا ہے وقار یونس کا۔ اب تک کے بہترین فاسٹ بالر میں سے ایک وقار یونس کو بھی شمار کیا جاتا ہے۔ وہ گیند کو تیزی سے ریورس سوئنگ کرنے میں ماہر تھا۔ وقار نے وسیم اکرم کے ساتھ کئی سالوں تک پاکستان کے بالنگ اٹیک کی قیادت کی۔ دونوں ڈبلیوز جو کہ ایک وقت میں مشہور تھے، دونوں ڈبلیوز کا مطلب وسیم اکرم اور وقار، جس کے نام کے پہلے 2 حروف WW، اس لیے اس کو 2Ws کہا جاتا ہے۔ دونوں ڈبلیوز نے بہت تیز رفتاری کے ساتھ گیند کو سوئنگ کرنے کی اپنی صلاحیت کی بدولت کرکٹ کی تاریخ کی بہترین فاسٹ بالنگ ٹیموں میں سے ایک بن گئے۔ 90 کی دہائی کے اواخر میں پاکستان کی بالنگ نے ٹیم کو کئی میچ جتوانے میں مدد کی اور 1999 سے 2003 کے درمیان وقار نے 87 ٹیسٹ میچوں میں 373 وکٹیں حاصل کی تھی۔ اگلا نمبر ہے آسٹریلیا کے ڈینس لیلی۔ سابق آسٹریلی بالر ڈینس لیلی کو ان کی بدتمیزی کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ 1971 میں لیلی نے اپنے بالنگ کیریئر کا آغاز ایک تیز گیند باز کے طور پر کیا، لیکن 1984 میں کئی کشیدگی کے فریکچر نے ان کے کیریئر کو ختم کر دیا۔ انہوں نے ان 70 سالوں میں 13 ٹیسٹ میچوں میں حصہ لیا، ان میں سے 355 وکٹیں حاصل کی۔ 1975 سے 1983 تک اس نے پہلے 3 ورلڈ کپ میں بھی آسٹریلیا کے لیے نمائندگی کی تھی۔ اگلا نمبر آتا ہے کورٹنی والش کا۔ 1984 سے 2001 تک کورٹنی والش نے ویسٹ انڈیز کی نمائندگی کی۔ کئی سالوں تک وہ اور کرٹلی امبروز نے کیریبین بالنگ کی جارحانہ انداز میں قیادت کی۔ سابق ویسٹ انڈین کپتان والش نے 132 میچوں میں 519 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ اگلے نمبر پر پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم اور 1992 کے پاکستان کے لیے ورلڈ کپ جتوانے والے سابق کپتان عمران خان ہیں۔ پاکستان کے اب تک کے بہترین کرکٹ کھلاڑیوں میں سے ایک عمران خان ہیں۔ متحرک آل راؤنڈر نے اکثر پاکستان کو خود ہی فتوحات دلوائی۔ طویل فارم کے کھیل میں انہوں نے نہ صرف 362 وکٹیں حاصل کی بلکہ 3807 رنز بھی بنائے تھے۔ 1971 سے 1992 کے درمیان انہوں نے 88 ٹیسٹ میچز میں پاکستان کے لیے نمائندگی کی۔ انہوں نے 23 مرتبہ ٹیسٹ اننگز میں 5 وکٹیں اور 6 بار ایک کھیل میں 10 وکٹیں حاصل کی تھی۔ اگلا نمبر ہے شان پولاک کا۔ 1995 سے 2008 تک آل راؤنڈر شان میکیلن پولاک نے جنوبی افریقہ کے لیے ٹیسٹ میچ کھیلے۔ شان پولاک نے اپنی قوم کے لیے 108 ٹیسٹ میچ کھیلے۔ شان پولاک کے پہلے کھلاڑی تھے جنہوں نے 400 سے زائد ٹیسٹ وکٹیں لی۔ وہ مشہور گریم پولاک کا بھتیجا اور مشہور فاسٹ بالر پیٹر پولاک کے بیٹے ہیں۔ 108 ٹیسٹ میچوں میں انہوں نے 421 وکٹیں حاصل کی۔ اگلے نمبر پر ہے جیف تھامسن۔ آسٹریلیا کے سابق فاسٹ بالر جیفری تھامسن، جس کی پیدائش 16 اگست 1950 ہے، ڈینس لیلی کے ساتھ اپنے قوم کے لیے بالنگ شروع کی تھی۔ انہیں کرکٹ کی تاریخ کے سب سے خطرناک حملہ آور جوڑی میں شمار کیا جاتا ہے۔ 1975 میں تھامسن نے ویسٹ انڈیز کے خلاف 160.45 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پریکٹس میچ کے دوران ایک بال پھینکی تھی۔ تاہم انہوں نے اس وقت کرکٹ کی تاریخ کی تیز ترین گیند نہیں کی تھی کیونکہ یہ پیمائش ہاتھ سے باہر کی گئی تھی۔ ویون رچرڈز، کلائیو لائڈ اور مارٹن کرو، 3 لیجنڈری بلے باز، سبھی کا خیال تھا کہ تھامسن سب سے تیز گیند باز تھا جس کا انہوں نے سامنا کیا تھا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ جب تھامسن اپنی بہترین کارکردگی پر تھا وہ 180 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گیند پہنچا سکتا تھا۔
1972 سے 1985 کے درمیان آسٹریلوی بولر نے 51 ٹیسٹ میچز میں 200 ٹیسٹ وکٹیں حاصل کی۔ 10 سال سے زائد عرصے تک کپل دیو نے ہندوستانی بولنگ کی کوششوں کی نگرانی کی۔ اگرچہ کپل ایک حقیقی تیز گیندباز نہیں تھے، لیکن وہ بعیب لائن اور لینتھ رکھتے تھے۔ طاقتور آؤٹ سوئنگر اور خوبصورت حرکت کی وجہ سے کپل کے 131 ٹیسٹ میچوں میں 434 وکٹیں لینا یاد رہے گا۔ کپل نے اپنے کیریئر کے اختتام تک ایک اچھا ان سوئنگ یارکر تیار کیا جو 1978 سے 1994 تک جاری رہا اور عام طور پر اس سے ٹیلنڈرز کے خلاف استعمال کیا گیا تھا۔ اگلے نمبر پر ہے اسٹیورٹ براڈ۔ اسٹیورٹ براڈ اپنے والد کراس براڈ کی طرح اوپننگ بلے باز کھیلنے کے خواہش مند تھے، جو انگلینڈ کے سابق اوپنر تھے۔ 17 سال کی عمر میں ان کا ارادہ بدل گیا اور انہوں نے بالنگ پر توجہ دینا شروع کر دی تھی۔ بعد میں براڈ نے ظاہر کیا کہ وہ ایک حقیقی تیز گیندباز ہیں۔ دائیں ہاتھ کے بالر نے اب تک 130 سے زائد ٹیسٹ میچوں میں 460 سے زیادہ وکٹیں حاصل کی ہیں۔ 2007 میں اپنے ڈیبیو سے کرکٹ کا آغاز کیا تھا۔ اگلے نمبر پر ہیں راولپنڈی ایکسپریس یعنی شعیب اختر۔ شعیب اختر کرکٹ کے ہم وقت کے عظیم بالر میں سے ایک ہیں۔ اب تک کی سب سے تیز ترین 161.3 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بالنگ کرنے کا ریکارڈ بھی شعیب اختر کے پاس ہے۔ اگرچہ اختر نے 2003 کے ورلڈ کپ میں انگلینڈ کے خلاف یہ ریکارڈ قائم کیا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ مستقیم رفتار سے کھیلی تھی اور 1997 سے لے کر 2007 کے درمیان انہوں نے پاکستان کے لیے صرف 46 ٹیسٹ میچوں میں حصہ لیا، حالانکہ انہوں نے 178 وکٹیں حاصل کی۔ اگلے نمبر پر ہے میلکم مارشل۔ میلکم ڈینیزل مارشل، جنہیں ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے والے بہترین تیز گیندبازوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، انہوں نے اپنی تیز رفتار کو مستحکم رکھنے کے لیے 5 فٹ 11 انچ کا قد استعمال کیا۔ مارشل کی بہترین بالنگ موشن نے انہیں دنیا میں کسی بھی پیچ پر رفتار پیدا کرنے کے قابل بنایا۔ مارشل نے 1978 تا 1991 کے درمیان ویسٹ انڈیز کے لیے 81 ٹیسٹ میچوں میں حصہ لیا اور 376 وکٹیں حاصل کی۔ کہ ون ڈے کے اعداد و شمار بھی اتنے ہی متاثر کن ہیں۔ انہوں نے صرف 157 میچوں میں 136 وکٹیں حاصل کی۔ اگلے نمبر پر ہے بریٹ لی۔ 1999 سے 2008 تک جاری رہنے والے اپنے پورے بین الاقوامی کیریئر میں کرکٹ کے تیز ترین گیندبازوں میں سے ایک بریٹ لی بھی ہے۔ اپنے پورے کیریئر کے دوران اس نے تقریباً 155 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار کو برقرار رکھا۔ 2002 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف چیریٹی ٹیسٹ میچ میں اس نے اپنی تیز ترین ڈیلیوری 161.8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے کی تھی، تاہم تقریب کی غیر سرکاری نوعیت کی وجہ سے اب تک کی تیز ترین ڈیلیوری کے طور پر تسلیم نہیں کیا گیا۔ بریٹ لی نے 76 ٹیسٹ میچوں میں 310 وکٹیں حاصل کی تھی۔ اگلے نمبر پر ہے ایلن ڈونلڈ۔ جنوبی افریقہ کے تیز ترین گیندبازوں میں سے ایک ایلن ڈونلڈ ہے، جنہیں عام طور پر حامی وائٹ لائٹنگ کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ رفتار پیدا کرتے ہوئے گیند کو بلے باز سے دور منتقل کرنے میں کامیاب رہا، جس کی وجہ سے بلے بازوں کے لیے چیزیں مشکل ہو گئی۔ 1992 سے 2002 تک 72 ٹیسٹ میچوں میں ڈونلڈ نے 330 وکٹیں حاصل کی۔ ڈونلڈ نے صرف 272 ون ڈے میچوں میں حیرت انگیز طور پر 164 وکٹیں حاصل کی۔ اس میں 2 بار 5 وکٹیں بھی شامل ہیں۔ اگلا نمبر ہے جواگل سری ناتھ۔ ہندوستان کے بہترین تیز گیندبازوں میں سے ایک جواگل سری ناتھ بھی تھے۔ جواگل سری ناتھ نے اپنے ملک کو کئی کھیل جتوانے میں مدد کی تھی، خاص طور پر گھر سے دور۔ 1991 سے 2002 تک سری ناتھ نے ہندوستانی بالنگ اٹیک کی قیادت کی، جس نے 67 ٹیسٹ میچوں میں 236 وکٹیں حاصل کی تھی۔ اگلا نمبر آتا ہے جوئل گارنر کا۔ جوئل گارنر، جنہیں عام طور پر 6 فٹ 8 انچ اونچائی کی وجہ سے بگ جوئل یا بگ برڈ کہا جاتا تھا،
کرکٹ کی تاریخ کے دوسرے سب سے لمبے بالر تھے۔ اپنے پورے کھیل کے کیریئر کے دوران گارنر کی اونچائی نے انہیں رفتار اور اچھال پیدا کرنے میں مدد کی، جس کی وجہ سے بہترین بلے بازوں کے لیے مشکلات پیدا ہوئی۔ 15 سال سے زیادہ عرصے تک ویسٹ انڈیز نے گارنر، مائیکل ہولڈنگ، اینڈی رابرٹس اور کولن کرافٹ جیسے تیز گیندبازوں کی بدولت کرکٹ پر غلبہ حاصل کیا اور فیئرسم اور فورسم کہلا کر ویسٹ انڈیز کو کالی آندھی کا خطاب دلوایا۔ ویسٹ انڈیز کو ان 15 سالوں میں ٹیسٹ سیریز میں کسی نے بھی شکست نہیں دی تھی۔ اگلا نمبر ہے ایان بوتھم۔ ایان بوتھم نے 102 ٹیسٹ میچوں میں ایک حقیقی آل راؤنڈر کے طور پر انگلینڈ کی نمائندگی کی تھی۔ بوتھم نے 5200 رنز بنائے اور 383 وکٹیں حاصل کی۔ ان کے پاس 2015 تک کسی انگلش بالر کی طرف سے سب سے زیادہ وکٹیں لینے کا ریکارڈ تھا، تاہم جیمی اینڈرسن نے اگرچہ زیادہ وکٹیں حاصل کر کے اس سے شکست دی اور اس کے ریکارڈ کو توڑ دیا تھا۔ ٹیسٹ کرکٹ میں وہ انگلینڈ کے سب سے مؤثر آل راؤنڈر میں سے ایک تھے۔ بوتھم ایک ہونہار فٹ بال کھلاڑی بھی تھا، جس نے ڈومیسٹک فٹ بال لیگ میں سکنتھورپ یونائیٹڈ کے لیے کھیلا، جو کہ 11 مرتبہ کھیلا تھا۔ اگلا نمبر ہے فریڈ سچمین۔ کرکٹ کے ہم وقت کے بہترین بالر میں سے ایک فریڈرک سیوارڈز ٹرومین ہیں۔ وہ برائن سٹیتھم کے ساتھ انگلینڈ کے لیے پہلے گیندبازی کرتے تھے، کیونکہ ان دونوں کو اس وقت کے سب سے مشہور بولنگ کمبینیشن میں شمار کیا جاتا تھا۔ ٹرومین ایک شاندار فیلڈر بھی تھا۔ 5 فٹ 10 انچ لمبے انگلش کھلاڑی نے 1952 سے 1965 تک 67 ٹیسٹ میچوں میں 360 وکٹیں حاصل کی۔ اگلے نمبر پر ہے میچل جانسن۔ جدید دور میں میچل جانسن کو آسٹریلیا کا سب سے ہونہار فاسٹ بالر سمجھا جاتا ہے۔ جانسن کی ڈیلیوری کو نیویگیٹ کرنے کے لیے بلے بازوں نے اس کی رفتار اور اچھال کے امتزاج کی وجہ سے اکثر غلطیاں کی۔ جانسن نے 2007 سے 2015 تک 73 ٹیسٹ میچوں میں حصہ لیا اور اس کے باوجود بھی انہوں نے ان 73 ٹیسٹ میچوں میں 313 وکٹیں حاصل کی تھی۔ پہلے نمبر پر ہے باب ویلس۔ باب ویلس 70 کی دہائی کے اوائل سے لے کر 90 کی دہائی کے اواخر تک رابرٹ جارج ڈیلن ویلس، جسے عام طور پر باب ویلس کے نام سے جانا جاتا ہے، اس انگلش بالر نے انگلش بالنگ حملے کی قیادت کی۔ اپنے تیز گیندبازی سے اس نے انگلینڈ کے لیے متعدد فتوحات میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ 1971 سے 1984 تک 90 ٹیسٹ میچوں میں انہوں نے انگلینڈ کی قیادت کی اور اس دوران اس نے 325 وکٹیں حاصل کی۔ اس نے نہ صرف آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز میں بلکہ برصغیر پاک و ہند میں بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا، جہاں کی سطح اکثر اسپن بالنگ کے لیے دوستانہ تھی۔ اگلے نمبر پر آتا ہے مکایا اینتھونی۔ جنوبی افریقہ کے لیے کھیلنے والے پہلے سیاہ فام کھلاڑی مکایا اینتھونی جنوبی افریقہ کے لیے کھیلنے والے سیاہ فام کھلاڑی مکایا اینتھونی کھیل کے سب سے مشہور گیندبازوں میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے 1998 سے 2009 تک پروٹینز کے لیے 101 ٹیسٹ میچوں میں حصہ لیا اور 390 وکٹیں حاصل کی۔ اپنی مخصوص گیندبازی کی تکنیک کی وجہ سے اینتھونی نے بیٹنگ ٹیم کے لیے مشکلات پیدا کی تھی۔ وہ کریز کے باہر سے تیزی سے بالنگ کرتے تھے، جس کی وجہ سے بلے باز کیپر یا سلپ فیلڈر کو کیچ دیتے تھے۔ اگلا نمبر ہے گریگ میک ڈرماٹ۔ سابق آسٹریلوی فاسٹ بالر کریگ جان میک ڈرماٹ نے 10 سال سے زائد عرصے تک ملکی جارحانہ کوششوں کی قیادت کی۔ اپنے جارحانہ رویہ اور شاندار سائیڈ ویز آن موشن کے ساتھ میک ڈرماٹ درستگی کے ساتھ آؤٹ سوئنگر کو بالنگ کرنے میں کامیاب رہا۔ 1984 سے 1996 کے درمیان انہوں نے اپنی قوم کے لیے 71 ٹیسٹ میچوں میں حصہ لیا اور 291 وکٹیں حاصل کی۔ ورلڈ کپ جیتنے والی 1987 کے آسٹریلوی ٹیم میں میک ڈرماٹ کا اہم کردار تھا۔ مضبوط بالر نے اس دوران 18 وکٹیں بھی حاصل کی تھی۔ اگلا نمبر ہے مائیکل ہولڈنگ کا۔ ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے والے تیز ترین گیند بازوں میں سے ایک سابق ویسٹ انڈین کرکٹر مائیکل ہولڈنگ تھے۔ بالنگ کریز پر اس کے چپکے انداز کی وجہ سے امپائر اس سے موت کی سرگوشی کہا کرتے تھے۔ 6 فٹ 3.5 انچ
लंबे कद की वजह से होल्डिंग ने अपनी ऊंचाई को अपने रन अप के दौरान रफ्तार और उछाल पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया, जो कि इंतहाई सयाल और तेज था। उन्होंने 1976 में 149 रन के उस 14 विकेटें हासिल की थी, जो कि अब तक की सबसे बेहतरीन बॉलिंग के आदाद-ओ-शुमार के तौर पर मौजूद है। उन्होंने 1975 से 1987 के दौरान 60 टेस्ट मैचों में हिस्सा लिया और 249 विकेटें हासिल की। अगला नंबर है एंडी रॉबर्ट्स। 1970 और 1980 के आगाज से लेकर आखिर तक क्रिकेट पर हावी रहने वाले कैरेबियन तेज गेंदबाजों में से एक एंडी रॉबर्ट्स हैं। टेस्ट क्रिकेट की तारीख में 2 अलग अलग वाक़यात में रॉबर्ट्स ने एक इनिंग्स में 7 विकेटें हासिल की थी। रॉबर्ट्स की इजाफी रफ्तार और बाउंस ने बैटिंग करने वाले कई मुखालिफिन को चौकस कर दिया था, जिसके नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी भी होते थे। अपने इंतहाई मुख्तसर बैनुल-अक़वामी करियर के दौरान इसकी रफ्तार और उछाल ने अशराफिया के बल्लेबाजों को डराया और 1974 से 1983 के दरमियान रॉबर्ट्स ने 47 टेस्ट मैचों में वेस्ट इंडीज़ के लिए 261 टेस्ट विकेटों के साथ वेस्ट इंडीज़ टीम की नुमाइंदगी की। नंबर पर आता है टेरी एल्डरमैन, जिससे टेरेंस माइकल एल्डरमैन के नाम से भी जाना जाता है। एक फास्ट मीडियम बॉलर था जो गेंद को विकेट से आगे मुंतकिल करते वक्त गैर मामूली दुरुस्तगी रखता था। 41 टेस्ट मैच में उन्होंने 170 विकेटें हासिल की। इन्होंने 1981 में अपने टेस्ट डेब्यू का आगाज़ इंग्लैंड के खिलाफ किया था और 1991 में अपना आखिरी मैच वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला था। आखिर पर है रे लंडवाल, ऑस्ट्रेलियाई टीम के एक खिलाड़ी जिनकी क़यादत सर डॉन ब्रैडमैन की टीम ने 1948 में इंग्लैंड के नाकाबिले शिकस्त दौरे पर की थी। वो रेमंड रसल लंडवाल थे। लंडवाल, जिसे अपने दौर का बेहतरीन स्पीड बॉलर भी समझा जाता था, एक आउट स्विंगर पहुंचाने की सलाहियत रखता था जो जल्दी और देर से चला गया। इसने महारत के साथ अपने आउट स्विंगर को चलकते हुए यॉर्कर के साथ जोड़ दिया, जिससे मुखालिफ बल्लेबाजों के लिए क्रीज पर ज़्यादा वक्त तक रहना मुश्किल हो जाता। 1948 के दौरे इंग्लैंड के दौरान लंडवाल और केथ मिलर ने ऑस्ट्रेलियाई बॉलिंग अटैक की क़यादत की। उन्होंने 1946 से 1960 के दरमियान ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट मैचों में हिस्सा लिया और 228 विकेटें हासिल की। 90 मील फी घंटा की रफ्तार से बढ़ने वाले बॉलर इंतहाई गैर मामूली हैं। अकेले ही ऐसा करने की जिस्मानी सख्तियों को संभाल सकते हैं। शानदार तेज़ गेंदबाज बहुत कम होते हैं और जब वो ज़ाहिर होते हैं तो वो अक्सर ज़्यादा देर तक नहीं रहते। एक तेज़ गेंदबाज एक ऐसे वक्त में दूसरी तमाम पोजीशनों को पीछे छोड़ देता है जब लगता है कि क्रिकेट ज़्यादा से ज़्यादा हिटर्स को पसंद करती है। ये थी सबसे तेज़ गेंदबाजों की मुख्तसर तारीख़, जिन्होंने दुनिया भर में लाखों लोगों को तफरीह का सामान मुहैया किया। इनके बारे में आपको तारीख़ी मालूमात से रोशनास किया गया। लेकिन यहाँ ये भी आपको बताता चले कि ये तेज़ गेंदबाजों की ओल्ड वर्जन थी चंदे के अलावा, जबकि इसकी न्यू वर्जन एक और व्लॉग आपके सामने रखेंगे। आज के लिए इतना ही। ज़िंदगी रही तो एक और तारीख़ी व्लॉग के साथ दोबारा बहुत जल्द हाजिर होंगे, मगर तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल पर हमेशा की खातिर जुड़े रहने के लिए चैनल तारीख़नाक को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाना। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अब मैं क्या करूं? पतलू अगर ये लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं तुम्हें एक आइडिया दूंगा। अरे दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो।